تو اگر علم کو عبادت بنانا ہے تو اس کا طریقہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ جو رب کی خاطر علم حاصل کرے، رب کو پہچاننے کے لیے علم حاصل کرے، جو رب کا حق ادا کرنے کے لیے علم حاصل کرے، جو رب کی بنائی ہوئی، خالق کی بنائی ہوئی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے علم حاصل کرے تاکہ اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچا سکے، دنیا کو امن کا گہوارہ بنا سکے، تو یقیناً ایسا علم عبادت ہی عبادت ہے۔ اور جو یہ کام کرنا چاہے اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ نہ رب کی معرفت حاصل ہوگی، نہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکے گی، اور نہ مخلوقات کے حقوق ادا ہو سکیں گے، نہ لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں گی۔ تو پیس اور پراسپیرٹی اگر چاہیے، علم لازمی شرط ہے۔ تو فرمایا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ رب کا مادہ، اس کا روٹ ورڈ را با ہے، مطلب ہے مالک، پالنے والا، سسٹینر، چیریشر، نریشر، مینٹین کرنے والا۔ لفظ بھی بہت ہی ذو معنی ہے، بڑا معنی خیز لفظ ہے۔ اقرا بسم اللہ بھی ہو سکتا تھا کہ پڑھ اللہ کے نام سے، لیکن یہاں رب کا ذکر کیا گیا، پڑھ اپنے پالنے والے کے نام سے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نسبت انسان کی اپنی سوچ کے پیٹرن سے بھی ہے، سوچ کے انداز سے بھی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ انسان سب سے پہلے اللہ کی جس شان سے واقف ہوتا ہے وہ ہے اس کی شان ربوبیت، کہ اللہ کیسے پال رہا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ اللہ تک پہنچے، انسان اللہ سے پہلے وہ والدین کو پہچانتا ہے کہ میرے والدین ہیں مجھ کو پالنے والے۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ لفظ والدین کے لیے بھی آیا ہے۔ دعا سکھائی ہے ہم کو سورہ بنی اسرائیل میں کہ یوں دعا کیا کرو اپنے والدین کے لیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربیانی، اے میرے رب تو رحم فرما ان دونوں پر، تو رحم فرما میرے ماں باپ پر، جیسا کہ انہوں نے پالا تھا مجھ کو بچہ سا، بچپن میں جیسے مجھے پالا تھا۔ تو رب کا مطلب پالنے والا، مالک۔ رب کا مطلب کسی کی ضرورتیں پوری کرنے والا۔ رب کا مطلب تربیت کرنے والا، درجہ بدرجہ تربیت کرتے ہوئے نقطۂ کمال تک پہنچانے والا۔ بچے کے شعور پر والدین کا پہلا تاثر، پہلا امپریشن اس پرورش ہی کا پڑتا ہے۔ ہر تکلیف، ہر ضرورت، ہر پریشانی میں بچہ ماں کی طرف دوڑتا ہے، ماں کا ہی نام پکارتا ہے۔ کچھ بھی اس کو تکلیف پہنچے، اس کو کوئی ضرورت محسوس ہو، غیر شعوری طور پہ چھوٹے بچے کے زبان پر ماں کا لفظ آ جاتا ہے۔ ابھی اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میری پیدائش میں ماں کا یا میرے والد کا کتنا بڑا کردار ہے، کتنا بڑا کریڈٹ ہے، کہ میں اس ماں کے رحم ہی میں ایک نقطہ سا تھا اور درجہ بدرجہ اس ماں کے رحم کے اندر میں اس کمال کو پہنچا ہوں، جسم میرا مکمل ہوا ہے، وہ یہ نہیں جانتا ابھی۔ تو خالق ہونے سے پہلے اللہ کے لیے بھی اس کو رب ہونے کا احساس ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ شعور پیدا ہوتا ہے، عقل کا ارتقاء ہوتا ہے، والدین کی معرفت کے ساتھ ساتھ اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ جیسے والدین مجھے پال رہے ہیں ایسے میرے والدین کو بھی کوئی پال رہا ہے۔ اور سوچتے ہوئے ذاتی غور و فکر کے نتیجے میں انسان اس حقیقت تک بآسانی پہنچ سکتا ہے کہ ضرور کوئی ہستی ہے جو اس پوری دنیا کو پال رہی ہے۔ تو اس رب کا پہلا احسان جو بتایا گیا، الذی خلق، وہ جس نے کہ تجھ کو پیدا کیا، وجود بخشا، خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے،
جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے اس نے انسان کی تخلیق کی۔ علقۃ کا مطلب ہوتا ہے چمٹا ہوا یا لٹکا ہوا، جونک کی طرح۔ یہ دراصل انسان کی ابتدا کی تصویر ہے جو کھینچی جا رہی ہے، جب وہ ماں کے رحم میں آ کر اور ایک طرح سے جڑیں نکال کر ماں کے رحم کی دیوار سے چپک جاتا ہے، جونک کی طرح لٹک جاتا ہے۔ تو ذرے سے شروع ہوا، درجہ بدرجہ مختلف مدارج، مختلف سٹیجز سے گزار کر اللہ نے بھرپور جسمانی ساخت عطا کی، کمال کو پہنچا دیا۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ 3 میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین اٹھان پر انسان کو بنایا، بہترین ساخت انسان کو دی۔ تو جس رب نے تخلیق کیا ہے وہی اس کا جسم کا مقصد اور جسم کا صحیح استعمال بھی سکھائے گا۔ کس مقصد سے تم کو پیدا کیا، کیوں تم کو آنکھیں دی ہیں، کیوں تم کو کان دیے ہیں، کیوں تم کو عقل اور سمجھ دی ہے، اس کا مقصد بھی اللہ بتائے گا اور صحیح استعمال بھی اللہ سکھائے گا۔ کس طرح سکھائے گا اس کا پروسیجر بتایا جا رہا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ پھر ذکر آیا اقرا، پڑھنے کا۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو انسان کو باقی تمام مخلوق سے ممتاز کر دیتی ہے، مختلف بنا دیتی ہے۔ شروع کی آیات میں تخلیق کا ذکر آیا کہ علقہ سے بنایا تم کو، اور پھر رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو مکمل کر دیا۔ تو جس طرح ظاہری وجود مکمل کر دیا، اسی طرح مانوی شخصیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے عروج بخشا ہے انسانوں کی، اس لیے کہ وہ اکرم ہے۔ اللہ اکرم ہے، اس نے انسانوں کا بڑا اکرام کیا ہے۔ انسان کی مانوی شخصیت کو، اس کی عقل کو بھی عروج پر اللہ نے پہنچا دیا، علم دے کر انسان کو افضل کر دیا، اشرف کر دیا، اشرف المخلوقات کر دیا۔ اب یہ جو علم ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تھوڑے سے اس کے بارے میں اور گفتگو کر لیتے ہیں۔ یہ علم انسان کو فرشتوں سے افضل بنا سکتا ہے، اور یہی علم جانوروں سے زیادہ وحشی اور خود غرض بنا سکتا ہے۔ جس طرح گروتھ کے لیے، نشو و نما کے لیے فیٹس کا ماں کے ساتھ جڑا رہنا ضروری ہے۔ جب فیٹس ماں کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو اس کی صحیح نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے، پرفیکٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر فیٹس کا تعلق ماں سے منقطع ہو جائے تو پھر وہ انسان نہیں بن پاتا، خوفناک سی، بھیانک سی کوئی چیز بن کر رہ جاتا ہے۔ گروتھ اس کی ٹٹر کر رہ جاتی ہے، سٹنٹڈ گروتھ، نشو و نما نہیں ہوتی۔ تو جو بچے کا اور ماں کا تعلق ہے، بالکل یہی علم اور اللہ کا تعلق ہے۔ اگر علم کا تعلق رب کے ساتھ برقرار رہے تو یہ علم انسان کو فرشتوں سے افضل بنا سکتا ہے۔ انسانی اخلاق اور کردار کی بھرپور اور بہترین ترقی اور تعمیر ہوتی ہے، تعمیر شخصیت، تعمیر کردار۔ لیکن اگر علم رب کے نام سے کٹ جائے، ڈسکنیکٹ ہو جائے، تو یہ جانوروں سے زیادہ انسان کو وحشی اور خود غرض بنانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اب علم ایک مانسٹر بن جاتا ہے، بھیانک چیز بن جاتا ہے، جو فائدے کے مقابلے میں تباہی اور بربادی کا سبب زیادہ بنتا ہے، انسان کی خوشی کے بجائے اس کو رلانے کا سبب بنتا ہے، اللہ سے قریب کرنے کے بجائے لا خدا ذہنیت کو جنم دیتا ہے، فرحت اور سکون بخشنے کے بجائے بوجھ بن جاتا ہے۔ اب اسی پس منظر میں اگر ہم آج کی دنیا کا جائزہ لیں تو جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، ایک طائرانہ نظر ہم ڈالیں دنیا پر، برڈز آئی ویو سے دیکھیں،
یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ دنیا میں آج جتنا علم ہے اتنا تو پہلے کبھی نہ تھا۔ چاند پر پہنچ گیا ہے انسان، بلکہ چاند بھی کچھ بھی نہیں رہا، اب تو چاند سے بھی بہت آگے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ تو علم ہی علم ہے۔ آج سے 500 سال پہلے کا انسان اگر یہ جان سکتا کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان کا علم اتنا ترقی کر لے گا، انسان جو ہے وہ خلا میں چلا جائے گا، اسپیس میں چلا جائے گا، کیا کیا چیزیں ایجاد کر لے گا، تو شاید وہ یہ سوچتا کہ جب علم کی اتنی ترقی ہوگی اور دنیا میں لوگ اتنے پڑھے لکھے ہو جائیں گے تو شاید دنیا امن اور آشتی کا گہوارہ بن جائے گی، انسان بہت ہیومین ہو جائیں گے، انسان بہت رحم دل ہو جائیں گے، انسان بہت بے غرض ہو جائیں گے، بہت سوفسٹیکیٹڈ ہو جائیں گے، بہت خیال والے ہو جائیں گے، بڑے پولائٹ ہو جائیں گے، آپس میں دوسرے کا بڑا ہی خیال کریں گے، اس لیے کہ پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ یہ تمام کیفیات محسوس ہوتی ہیں نا۔ اردو زبان میں آپ دیکھیں کہ علم کے لیے ادب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نا اردو ادب۔ اردو ادب کیا؟ اس زمانے میں شاعر وغیرہ ہوتے تھے جو پڑھے لکھے ہوتے تھے، اور لکھنے والے کو، آتھر کو ادیب کہتے ہیں۔ تو علم اور ادب کا تعلق تو اسلامی کلچر میں لازم اور ملزوم ہے، ایک طرح سے سنونیمس ہے کہ عالم با ادب ہوگا، عالم یقیناً بہت بہترین انسان ہوگا، اس لیے کہ علم ہے اس کے پاس۔ اور یہ تصور اسلام میں اس لیے رہا کہ اسلام نے ہمیشہ علم کو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھا۔ تو جب علم اللہ کے نام کے ساتھ جڑا رہا، مسلمان علم حاصل کرتے رہے، تو دنیا کے اندر بہت امن اور آشتی آئی۔ تو آج سے 500 سال پہلے کے انسان کی جو ہم بات کر رہے ہیں، شاید وہ یہ سوچتا کہ جب علم اتنا ہو جائے گا دنیا میں تو دنیا تو امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی بات تو نہیں۔ جتنا علم آج دنیا میں ہے اتنا پہلے کبھی نہ تھا، اور دوسری طرف آج کا انسان جتنا سفاک، جتنا خود غرض، جتنا بے ادب ہے، آج سے پہلے کبھی نہ تھا۔ تو یہ کیا ڈسکرپنسی ہے، یہ کیا پیراڈاکس ہے، یہ کیا تضاد ہے جو نظر آ رہا ہے؟ تضاد اس لیے ہوا کہ علم اللہ سے کٹ گیا، گاڈ لیس ایجوکیشن۔ یوں سمجھیں کہ جس طرح دماغ انسانی جسم کو کنٹرول کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے انسان کی، اس کو نقصان سے بچنا سکھاتا ہے، اسی طرح اللہ سے تعلق انسانی علم کو بامقصد اور کنسٹرکٹیو بناتا ہے اور اس کو ایک خاص رخ پر ڈالتا ہے۔ اس کے بغیر، اللہ کے نام کے بغیر تعلیم ڈائریکشن لیس ہے، بھٹکی ہوئی ہے۔ بھٹکا ہوا علم انسان کو ظاہر ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب جب اللہ کے نام سے کٹ جاتا ہے علم تو دنیا میں دولت اور شہرت کمانے کا بس ایک ذریعہ اور ایک ٹول بن جاتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ پرسنل گلوری، نیشنل گلوری کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ترقی یافتہ، تعلیمی یافتہ ممالک ہیں، وہ باقی دنیا کو اپنے قبضے، اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے علم کو آپریشن اور ظلم کی خاطر استعمال کرتے ہیں، استحصال کرنے کے لیے، دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے علم کو ہتھیار کے طور پہ وہ استعمال کرتے ہیں۔ آج دنیا کی حالت ہمارے سامنے ہے، ہر طرف جنگیں ہیں، قتل اور غارت گری ہے اور سفرنگ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ علم والے قابو سے باہر ہو گئے ہیں، بے لگام ہو گئے ہیں، سرکش ہو گیا ہے علم۔ پچھلی صدی جو گزری ہے، 20ویں صدی، اس کو تاریخ کی سب سے خونی صدی کہا جاتا ہے، bloodiest century in the history of mankind۔ جتنی بھی اس میں جنگیں ہوئیں، کوئی جنگ مذہب کے نام پہ نہ ہوئی، سیکولر فورسز ہی ٹکرائی ہیں ایک دوسرے سے، لا خدا ذہنیت رکھنے والے ہی ٹکرائے ہیں ایک دوسرے سے، چاہے وہ ہٹلر ہو یا وہ اسٹالن ہو یا وہ مسولینی ہو یا وہ صدام حسین ہو، کوئی ہو۔ تو اتنی جنگیں ہوئیں، اتنا خون خرابہ ہوا، اتنا خون بہا، اللہ کے نام پہ تو نہیں۔ یہ تو گاڈ لیس ایجوکیشن کے سارے کارنامے ہیں۔ جب اللہ سے کاٹ دیتے ہیں علم کو، اب اس کو امانت کے طور پہ، ذمہ داری کے طور پہ اس کو ٹریٹ نہیں کرتے، بلکہ اپنا ذاتی کمال سمجھنے لگتا ہے انسان کہ میں نے علم حاصل کیا، بڑائی میری ہے، عظمت میری ہے۔
جو مختلف دریافتیں ہوئیں، جو انوینشنز ہوئیں، ڈسکوریز ہوئیں، اس کا سارا کمال موجد کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، سارا کریڈٹ انوینٹ کرنے والے کو دے دیا جاتا ہے۔ کبھی اس رب کا ذکر نہیں ملتا جس نے انسان کو یہ سب کچھ سکھایا۔ نیوٹن نے لاز آف گریوٹی دریافت ہی کیے ہیں نا، ڈسکور ہی کیے ہیں۔ اس کے دماغ میں کس نے یہ خیال ڈالا کہ یہ سیب نیچے کیوں گرا؟ سیب پہلے بھی نیچے گرتے تھے، گریوٹی پہلے بھی کام کر رہی تھی، اللہ نے بنا دیے، اللہ نے انوینٹ کیے لاز آف گریوٹی۔ بدیع السماوات والارض ہے، وہ بن دیکھے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ اور باقی انسانوں نے دریافت ہی کیا ہے ان چیزوں کو، اور اس کے دریافت کرنے سے پہلے، نیوٹن کے دریافت کرنے سے پہلے بھی یہ تمام قوانین انسانوں کو فائدہ ہی پہنچا رہے تھے۔ تھامس ایڈیسن نے بجلی کا بلب ایجاد کیا، چاہے موجد ہوں چاہے یہ دریافت کرنے والے ہوں، ضرور ان کو ان کا کریڈٹ دینا چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ حقیقت انہوں نے محنت بہت کی۔ اسی طرح اگر آپ نے سنا ہو پینسلین کے بارے میں، سر الیگزینڈر فلیمنگ جو تھے، انہوں نے پینسلین ایجاد تو نہیں کی، ڈسکور کی۔ اپنی پیٹری ڈش وہ رکھ کر آئے تھے لیب کے اندر۔ ایک دن وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز ہے، کالونی بنی ہوئی ہے، اور ارد گرد کے جو بیکٹیریا ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ان جراثیم کو مارنے کا کام دیتی ہے۔ تو پینسلین ڈسکور کی انہوں نے، اتفاق سے وہاں آ گئی۔ اب کس نے حکم دیا ہوگا پینسلین کے چھوٹے سے بیکٹیریا کو کہ تم جاؤ اور جا کے فلاں جگہ سے اپنا رزق حاصل کرو؟ وہ تو اس کے معبود نے، اس کے رب ہی نے اس کو بھیجا تھا۔ تو کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو جہاں ہم الیگزینڈر فلیمنگز کی تعریف کریں، یا تھامس ایڈیسن کی تعریف، یا نیوٹن یا آئنسٹائن کی تعریف کریں، کم از کم ساتھ ساتھ رب کا ذکر تو کر دیں، نام تو لے لیں، اس کا نام صرف لے لیں کہ کل شکر اور تعریف اللہ کی ہے، جس نے کہ یہ توفیق بخشی نیوٹن کو کہ اس نے یہ چیزیں دریافت کی۔ جس رب نے تمام قوانین فطرت بنائے، جس نے آسمان میں سورج کو روشن کیا، اس کو تھینک یو کہہ دیں، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا احسان۔ بس اللہ اتنا چاہتا ہے۔ اگر تم اتنا سا یہ جملہ بول دو گے، یہ علم تم کو نقصان نہ دے گا، یہ تو علم تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس کا نام لے لیں، اللہ کا، سبحان اللہ کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا نام مذہبی کتابوں کے اندر تو موجود ہے، لیکن سائنس کی کتابوں میں اللہ کا نام نہیں موجود۔ ہم نے کوئی جغرافی کی، بایولوجی کی، فزکس کی، کیمسٹری کی کتاب نہیں پڑھی جس میں کہ اللہ کا نام ہم نے پڑھا ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ قرآن اور مذہبی کتابیں یہ اللہ نے نازل کی ہیں، اور جو سائنسی کتابیں ہیں انسانوں کا کمال ہے۔ تو لگتا ہے کہ صرف مذہب سے ہے اللہ کا تعلق، اور سائنس سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں۔ مذہبی کتابوں کا تعلق اللہ سے ہے، اس کا کریڈٹ اللہ کو دے دیتے ہیں، اور سائنس کا تعلق انسانوں سے ہے، اس کا کریڈٹ انسانوں کو دے دیتے ہیں۔ اور چونکہ مذہب اب ثانوی سے ثانوی تر درجہ حاصل کرتا چلا جا رہا ہے انسانوں کی زندگی میں، اور سائنس جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ حاصل کر رہی ہے ہمارے ذہنوں میں، تو سائنس اعلیٰ، مذہب گھٹیا۔ تو اب کیا ہوا نتیجہ؟ انفرنس خود نکال لیجئے۔ انفر یہ کیا کہ اللہ گھٹیا، انسان اعلیٰ، نعوذ باللہ۔ انسان اہم ترین، اللہ کم اہم، تو اللہ اکبر تو ختم ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ انسان، الانسان الاکبر، انسان ہے سب سے بڑا۔ اور یہی مرض لاحق ہو گیا تھا فرعون کو، اس کا علم اللہ سے کٹ گیا تھا، تو اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب سب سے اعلیٰ۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کسی کتاب میں اللہ کا نام موجود نہیں آج بھی، تو لہٰذا انسانوں کے اندر وہی فرعون والا تکبر آ رہا ہے، فرعونیت، رعونت آ رہی ہے علم کی وجہ سے، شخصیتیں مسخ ہو رہی ہیں علم کی ترقی کے ساتھ۔ اس سے بڑھ کر یہ ہو گیا کہ اللہ اللہ کرنے والوں کو جاہل سمجھا جانے لگ گیا، بیکورڈ سمجھا جانے لگ گیا۔ جب یہ ناشکری ہوگی، یہ احسان فراموشی ہوگی، یہ اللہ
کی بے عزتی ہوگی تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اس علم کو عذاب بنا دے؟ کچھ مشکل نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ علم کی ڈویژن ہے سیکولر اور سیکرڈ میں۔ ایک ہے مادی علم۔ مادی علم، اس کو حاصل کرنے کی صلاحیت اللہ نے انسانوں میں رکھ دی ہے، اپنی عقل کے ذریعے تم حاصل کر لو، ایکوائرڈ نالج ہے۔ جتنا بھی آج مادی علم ہے جو کہ ظاہر ہو رہا ہے، دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں وہ تمام کا تمام علم ودیت کر دیا تھا، انگرین کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھا دیا اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام تمام چیزوں کے۔ تو پوٹینشلی تمام علم، پوٹینشیل نالج ساری کی ساری آدم علیہ السلام میں موجود تھی، اور آگے آدم علیہ السلام کی ذریت میں اس علم کی ہم نے ایکسفولیشن دیکھی ہے، اس کلی کا ہم نے پھول بننا دیکھا ہے آدم علیہ السلام کی نسل میں۔ وقت کے ساتھ ساتھ علم نکھرتا چلا گیا۔ تو سیکولر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جتنا سائنٹیفک علم ہے وہ ٹرمینالوجی کے ذریعے ہی ذہنوں کے اندر بٹھایا جاتا ہے۔ تو جتنا سائنس کا علم ہے سب اللہ نے سکھایا۔ کائنات اللہ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے۔ اللہ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں، کوئی کلیش نہیں۔ ایک اللہ کا ورڈ ہے، ایک اللہ کا ڈیڈ ہے، تو اس میں کوئی تضاد نہیں، دونوں ہی چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ تو جتنا بھی اس علم کو آج ہم سیکولر علم کہتے ہیں، کس نے کہا کہ وہ سیکولر ہے؟ وہ نہیں سیکولر، وہ بھی سیکرڈ ہے، وہ بھی اللہ ہی نے سکھایا ہے۔ نعوذ باللہ کچھ یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو بس خالی وہ علم اچھا لگتا ہے جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے۔ اللہ صرف انہی لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، اور نعوذ باللہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کو تو وہ لوگ بالکل اچھے نہیں لگتے جو سائنس کی ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہیں۔ اللہ تو نگلیکٹ کرتا ہے، اللہ تو اگنور کر دیتا ہے ان کو جو لیبز میں بیٹھے ہیں، یا جو اسپیس شٹل میں بیٹھ کے آسمانوں کا سفر کر رہے ہیں، یا جو جہاز ایجاد کر رہے ہیں، یا جو زمین میں آبدوزیں بنا کر، سب مرینز بنا کر غوطے لگا رہے ہیں۔ ان کی تو اللہ کو پرواہ ہی نہیں، وہ تو ایسی بیکار ہے۔ ایسا تاثر نہیں آتا، لگتا ہے کیا زندگی ضائع کر رہے ہیں۔ کام کے تو یہ لوگ ہیں جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں، یہ ہیں اللہ والے۔ اب اس طرح کیا ہوا، کچھ لوگ ہو گئے اللہ والے، کچھ لوگ ہو گئے دنیا والے، خود ہی دو پارٹیز بنا لی، ایک اللہ والوں کی، ایک دنیا والوں کی، اور ان کے اندر رسہ کشی شروع کر دی۔ وہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ دنیا والے بریکٹ میں رکھیں نا، انورٹڈ کامرس کے اندر، دنیا والے جو دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں وہ دین کا علم حاصل کرنے والوں کو بالکل گھٹیا سمجھتے ہیں، نکمے ناکارہ۔ جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ ریلیجن از اوپیم فار دا ماسز، یہ تو بس ایک لوگوں کو نشے میں ڈالنے والی چیز ہے، ریلیجن کا فائدہ کیا ہے؟ بیکار ہے بالکل۔ انہوں نے دیکھا ہے دنیا سے تو کٹے بیٹھے ہیں، اور جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں وہ دنیا والوں کو کافر اور منافق کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں پڑھے ہوئے ہیں، یہ تو انگریزی پڑھ رہے ہیں، یہ تو انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، یہ نکمے بیکار، یہ اللہ سے کٹے ہوئے، تو وہ ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ تو دونوں طرف کیا ہے؟ استہزاء ہے ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کو گھٹیا سمجھنا ہے۔ حالانکہ جو دنیاوی علم جس کو کہ ہم نے لیبل دے دیا سیکولر نالج کا، وہ بھی اللہ ہی نے سکھائی آدم علیہ السلام کو، اور جو دین کا علم ہے وہ بھی اللہ ہی تعالیٰ نے سکھایا علم الوحی کے ذریعے سے، ریویلڈ نالج ہے وہ، اور یہ ہدن ہے۔ تو جیسے انسان کے دو آنکھیں ہوتی ہیں، اسی طرح علم کی بھی دو آنکھیں ہیں، ایک دنیاوی علم، ایک دین کا علم۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی ہے، یوں سمجھیں کہ یہ ایک طرح سے علم کو آنکھیں اور کان دیتی ہے۔ جو ایک طرح سے اللہ سے جڑ گیا، اب یہ اللہ سے تعلق، اللہ سے کنیکشن، یہ علم کو آنکھیں اور کان دینے والی چیز ہے، اللہ سے تعلق۔ اب آپ کہیں کہ وحی کا تعلق تو اللہ ہی سے ہے، دین کا علم تو اللہ کا علم ہے، نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ بہت سے لوگ دین کے علم کو پھر دنیا ہی کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، دین کے علم کو بھی وہ اللہ سے کاٹ دیتے ہیں اور وہ اس کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو چاہے دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم، یہ دونوں آنکھیں ہیں، اور آنکھیں کب کام کرتی ہیں؟ جب دماغ سے جڑی ہوئی ہوں ان کی نروز۔ تو جب دین کا علم اور دنیا کا علم اللہ کے نام کے ساتھ جڑا رہتا ہے،
اب یہ علم کو ڈائریکشن دیتا ہے، آنکھیں اور کان کا کام کرتا ہے، نور یہی ہے۔ اگر اللہ سے کنیکٹڈ نہیں ہے دین کا علم اور دنیا کا علم، تو اب یہ اندھا علم ہے، اب یہ خیر اور شر میں تمیز نہیں کر سکتا، خیر کی سرحد پار کر کے شر بھی بن سکتا ہے۔ تو علم کو لگام دینے والی چیز، کنٹرول کر کے فائدہ مند حد تک رکھنے والی چیز اللہ کی معرفت۔ اسی نے انسان کو ایکوزیشن آف نالج، علم حاصل کرنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ ہی نے دی ہے نا علم حاصل کرنے کی صلاحیت۔ ستاروں اور سیاروں اور پہاڑوں کے مقابلے میں انسان ایک ذرے سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اسی علم کی وجہ سے وہ ستاروں کے بارے میں بہت کچھ جان لیتا ہے، قدرتی عوامل کو، فورسز آف نیچر کو ہارنس کر لیتا ہے انسان۔ لیکن فورسز آف نیچر، قدرتی عوامل، ستارے، سیارے، کہکشائیں، یہ انسان کے بارے میں کوئی علم حاصل نہیں کر سکتی، وہ انسان سے کوئی کام نہیں لے سکتی یہ چیزیں۔ تو انسان علم کے ذریعے سے قدرت کی چیزوں کو مسخر کر رہا ہے، اور انسان کو مسخر کرنے والی چیز، انسان کو پابند کرنے والی چیز اللہ کے وجود کا احساس، اللہ کی معرفت۔ اور جب علم کٹ گیا اللہ سے تو آپ دیکھیں کیا ہوا۔ پھر اس آیت پر آ جائیے، غور کیجئے، دو کا ذکر ہے، رب کا اور پڑھنے کا، ٹھیک ہے نا، اور تخلیق کا ذکر کیا گیا۔ جب علم اللہ کے نام سے کٹ جاتا ہے تو انسانوں کے دلوں سے دو ہستیوں کا ادب، احترام بالکل نکل جاتا ہے، اور وہ کون ہیں؟ ایک پڑھانے والے یعنی استاد، اور دوسرے پیدا کرنے والے یعنی کہ والدین۔ یہ لازمی نتیجہ ہوگا سیکولر ایجوکیشن کا، گاڈ لیس ایجوکیشن کا، کہ نہ والدین کا ادب اور احترام رہے گا، نہ استادوں کا۔ کیا اس کی جھلک ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آ رہی ہے؟ اپنے معاشرے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے۔ لطیفے ہیں تو استادوں کے اوپر، تمسخر ہے تو استادوں کا، احمق لگتے ہیں تو ماں باپ، بے وقوف اور بوجھ لگتے ہیں تو ماں باپ۔ کہہ دیا گیا کہ دوز ہو کین ڈو، دوز ہو کین ڈو، دوز ہو کین ناٹ ٹیچ۔ جو نکمے ہوتے ہیں وہ پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو نکمے نہیں ہوتے، جن میں عقل ہوتی ہے، وہ کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ سم اپ کر دیتا ہے نا کہ استاد کی کیا حیثیت ہے آج کل، اور جو اسکولوں میں جو رویہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ استادوں نے خود اپنی عزت نہیں کرائی، یہ بھی حقیقت ہے۔ ایک سائیکل بن گئی ہے نا، وشس سائیکل، جو آج کا شاگرد ہے وہ کل کا استاد، جیسا بدتمیز شاگرد ہوگا وہ ویسے ہی بدتمیز استاد بنے گا۔ تو ایک وشس سرکل بن گیا، اس کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور اس کے لیے بڑی محنت کرنی ہے۔ یہ ہمارا جو ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے نا، اس کو بدلنا ہے۔ اس دن ایک آرٹیکل آیا ہوا تھا اخبار میں، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ مائنڈ سیٹ، ذہنیت تبدیل کرنے کے لیے کئی نسلیں درکار ہوتی ہیں، تب کہیں جا کے مائنڈ سیٹ چینج ہوتے ہیں، پرسیپشنز چینج ہوتے ہیں۔ آج سے ہم مسلمان جب شروع کریں گے کام کرنا، انشاءاللہ 2-3 نسلوں کے بعد اللہ نے چاہا ہو سکتا ہے اس صدی کے اختتام تک ٹارگٹ اچیو ہو جائے۔ تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے ادب کے ساتھ۔ اسی لیے شاید آپ لوگوں کو محسوس ہوا ہوگا کہ اس کورس کے دوران ادب پر بہت زور دیا گیا ہے، اپنی طرف سے کوشش کی گئی ہے آپ کو ادب سکھانے کی، اس لیے کہ ادب کب آتا ہے؟ جب اللہ کی عظمت کا احساس ہو۔ ایک دفعہ اللہ کی عظمت کا احساس ہو جائے تو استاد کی عظمت کا بھی احساس ہوتا ہے، اور اس مجلس کا بھی ادب انسان کرتا ہے جس مجلس میں استاد موجود ہو اور اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، تو کتنے ادب کے ساتھ وہاں بیٹھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے شروع میں آپ کو پابندیاں ناگوار گزری ہوں کہ ہم تو کھا نہیں سکتے، ہم تو ہل جل نہیں سکتے، ہم تو سیل فون نہیں رکھ سکتے، کیا سختیاں ہیں یہ کیا ریجیڈیٹی ہے، یہ کیا ریجیمنٹیشن ہے۔ لیکن یہ کیوں کرایا گیا؟ تاکہ علم ادب کے ساتھ جائے، احساس، جذبے کے ساتھ علم آپ کے اندر جذب ہو، تاکہ آپ کو فائدہ پہنچائے، تاکہ اللہ کا ادب کرنا بھی ہم سیکھیں۔ تو فرمایا کہ اللہ جس نے کہ تم کو سکھایا،
تو کس کے ذریعے سے سکھایا؟ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جس کو وہ جانتا نہ تھا.